السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں تمام میرے پیارا اسلام چینل کے تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے، اور میری یہ دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بہن بھائیوں کو خوش رکھے اور ہر قسم کے اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرمائے، بے روزگاروں کو اللہ تعالیٰ حلال طیب پاکیزہ رزق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، آج کا جو ہمارا یہ درس ہے وہ یہ ہے کہ کھانا کھانے کے آداب کیا ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے آداب میں ہمیں کیا تعلیم دی ہے۔ تو پہلا آداب یہ ہے کھانے کا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھونا چاہیے۔ کھانے کا پہلا ادب یہ ہے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا چاہیے۔ سنن نسائی 256 حدیث نمبر ہے۔ اور دوسرا آداب یہ ہے کھانا کھانے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ سے ابتدا کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ بسم اللہ بھول جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ابو داؤد کے اندر 3767 حدیث نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بسم اللہ اولہ و آخرہ، شروع میں یہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اگر بھول جائیں تو پھر بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ کھانے کا تیسرا آداب یہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کھانا کھاتے ہوئے دائیں ہاتھ سے کھانا شروع کرنا چاہیے، یعنی رائٹ ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے۔ اور چوتھا آداب یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا شروع کرتے وقت 3 انگلیوں کا استعمال کیجیے، دونوں ہاتھوں کا نہیں بلکہ صرف 3 انگلیوں کا استعمال کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر 2034 حدیث نمبر ہے۔ اور اسی طرح 5واں آداب یہ ہے کھانا کھانے کا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کھانا کھاتے وقت برتن کو اپنے قریب کر کے رکھنا چاہیے اور آسانی سے بندہ کھا سکے۔ یہ بھی حدیث سنن صحیح مسلم میں 2021 حدیث نمبر ہے۔ اسی طرح اب کھانے کا جو چھٹا ادب ہے وہ یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کھانا کھانے سے فراغت پر اپنے ہاتھوں کو چاٹ لینا چاہیے، صاف کر لینا چاہیے۔ اور 7واں آداب یہ ہے نبی علیہ السلام کا کہ کھانا کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، یہ سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے، 4023 حدیث نمبر ہے۔ اسی طرح 9واں جو ادب ہے، آداب ہے کھانے کا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کھانے کے برتن کو جو انگلیوں سے کھاتے رہتے ہیں اور آخر میں اس برتن کو چاٹ لینا چاہیے، یہ بھی ضروری ہے، یہ کھانے کا آداب ہے۔ حدیث صحیح مسلم میں 2034 حدیث نمبر ہے۔ محترم ناظرین، اب آگے 10واں آداب جو ہے کھانا کھانے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ کھانا کھانے میں حلال چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے، حلال چیزیں کھانا چاہیے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ 168 آیات میں سورۃ البقرہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کھانا حلال کھائیں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اے لوگو ایماندارو پاکیزہ رزق کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے پاکیزہ بنائی ہے۔ کھانا پاکیزہ کھانا چاہیے، حلال کھانا کھانا چاہیے۔ جب ہم حلال کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں بھی قبول فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حج عمرے دعائیں عبادات تمام تر اللہ قبول فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ کھانا کھانے میں حلال کھایا جائے، پاکیزہ کھایا جائے، اور رزق حلال کی کمائی سے کھانا خریدا جائے، وہ کھانا کھانا چاہیے، نہ کہ حرام کی کمائی کا کھانا ہو۔ اب 11واں آداب یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں ہے، 5358 حدیث نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کھانا کھاتے ہوئے ٹیک لگا کر، بعض لوگ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور کھانا کھاتے رہتے ہیں، نبی علیہ السلام نے اس طرح ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے منع کیا ہے۔ محترم ناظرین، 12واں ادب یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کھانا کھڑے ہو کر کھانا نہیں چاہیے، بیٹھ کے کھانا چاہیے، نہ کہ کھڑے ہو کر کھانا چاہیے۔ اکثر لوگ آپ شادیوں میں پارٹیوں میں دیکھتے ہیں لوگ کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے خلاف ورزی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے، نہ کہ کھڑے ہو کر کھانا چاہیے۔ کھانا کھڑے ہو کر کھانا بالکل منع ہے، نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ حدیث صحیح مسلم میں ہے، 2024 حدیث نمبر ہے۔ اس طرح محترم ناظرین، کھانا کھانے کا جو 13واں آداب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کی نشست پر جب بیٹھ جائیں اور
آپ کے کھانے کی مجلس میں اہل علم نے یا بڑے لوگوں نے شرکت کرنی ہو، یا اساتذہ نے، یا والدین نے، یا تعلیم یافتہ لوگوں نے، یا بڑے لوگوں نے، یا آپ کے اعلیٰ قسم کے لوگوں نے شرکت کرنی ہو، تو آپ لوگوں کو جلدی نہیں کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احتراماً ان کا انتظار کرنا چاہیے کہ وہ آ جائیں، بڑوں کے ساتھ اکٹھے ہو کر کھانا کھانا چاہیے۔ یہ حدیث 3766 حدیث نمبر ہے سنن ابی داؤد کے اندر۔ اسی طرح 14واں آداب یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے۔ ہم گرم کھانا کھاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا معدے پر اثر ہوتا ہے، بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، انسان کافی بلڈ پریشر کا مریض ہو جاتا ہے، ہیپاٹائٹس کا مریض ہو جاتا ہے، معدے کا مریض ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کھانا ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کے مطابق۔ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث سنن دارمی کے اندر 2211 حدیث نمبر ہے۔ اسی طرح 15واں آداب جو ہے نبی علیہ السلام کا کھانے کے متعلق، وہ یہ ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کھانا کھانے کے دوران اگر کھانے میں ہڈیاں ہیں یا کھجوریں کھا رہے ہیں، اس کی گٹھلیاں ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا علیحدہ ایک ایکسٹرا پلیٹ رکھنی چاہیے، اس کے اندر وہ ہڈیاں اور وہ گٹھلیاں رکھنی چاہیے۔ یہ بھی حدیث جامع صحیح مسلم کے اندر 2042 حدیث نمبر ہے۔ محترم ناظرین، 16واں جو حدیث میں کھانے کا آداب ملتا ہے وہ یہ ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ کے سامنے کھجوریں رکھ دی جائیں یا انگور رکھ دیے جائیں یا اس طرح کی اور کوئی چیز ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کھانا کھاتے ہوئے، انگور کھاتے ہوئے، کھجور کھاتے ہوئے ایک ایک دانہ اٹھانا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ حرص کرتے ہیں، زیادہ چیزیں اٹھاتے ہیں، 2 کھجوریں اٹھا لی، 4-5 دانے کھجور کے گوشے کو اٹھا لیے۔ یہ آداب کھانے کے خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بھی خلاف ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دانہ اٹھانا چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کے ساتھ جو شراکت ہے ان کے دل میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آداب 16واں ہے۔ اب 17واں حدیث میں جو کھانے کا آداب ملتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کھانے کو اکٹھے کھانا چاہیے، بہن بھائی، رشتہ دار، بیٹا بیٹی، سب کو اکٹھے ملا کر ایک ہی جگہ پر دسترخوان لگانا چاہیے، سب کو اکٹھے کھانا کھانا چاہیے۔ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ فرماتے ہیں البرکت مع اکابرکم، لوگوں برکت جو ہے وہ تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، بڑے بھی چھوٹے بھی سب بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے۔ یہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب 18ویں جو کھانے کے آداب میں سے ایک آداب ہے وہ یہ ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کھانے میں بالکل عیب نہیں نکالنا چاہیے۔ مرچیں زیادہ ہے، نمک زیادہ ہے، نبی علیہ السلام نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہارا دل چاہے تو کھا لو، ورنہ سائڈ پہ ہو جاؤ، کھانے کو چھوڑ دو۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، 3567 حدیث نمبر ہے۔ اسی طرح جو 19واں کھانے کا ادب ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کھانا کھاتے ہوئے لقمہ زمین پہ گر جاتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو اٹھا کر صاف کرنا چاہیے، صاف کرنے کے بعد اس کو کھا لینا چاہیے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، 2034 حدیث نمبر ہے۔ اسی طرح جو 20واں کھانے کا آداب یہ ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کھانے کی دعوت دیتا ہے یا کوئی اور بندہ کھانے کی دعوت دیتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کھانا کھلانے والے کو، جو کھانا کھلاتا ہے اس کے لیے آپ نے دعا کرنی چاہیے، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، 3729 حدیث نمبر ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کھانا کھانے کے بعد اس کو دعا دینی چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم کھانے کھاتے ہیں، دعوتیں کھاتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ تک نہیں کہ کون سی دعا دینا چاہیے میزبان کے حق میں، مہمان کو میزبان کے حق میں۔ تو یہ دعا یاد کرنے، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم۔ یہ سنن ابی داؤد میں آپ دیکھ سکتے ہیں، حدیث 3729 حدیث نمبر ہے۔ اسی طرح آخری بات جو ہے، جو کھانے کے دوران نامناسب آوازیں نہیں نکالنا چاہیے، کھانسی کی صورت میں علیحدہ ہو جانا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ دوستو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آگے اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے۔ جزاکم اللہ۔ یہ پیارا اسلام کا پیغام ہے قاری محمد کفایت اللہ فاروقی۔